السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیمم کے بیان کی قسط نمبر 2 میں آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تمام سامعین کو تیمم کے احکام کے کچھ فضائل بیان کریں گے۔ ظاہر ہے جس پس منظر میں تیمم کا حکم نازل ہوا وہ بلا شبہ غزوہ بنی مستلق کا پس منظر تھا۔ اس میں محدود صحابی موجود تھے، تمام کے تمام صحابی وہاں موجود نہیں تھے، لہٰذا جو حضرات وہاں موجود تھے ان کو تو تیمم کے احکام اور اس کی فرضیت کا علم تھا، جو وہاں موجود نہ تھے ان تمام لوگوں کو اس کا علم نہ تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے ذریعے کچھ ایسے واقعات ملتے ہیں جن کو تیمم کا علم نہ تھا اور وہ شخص یا تو بغیر تیمم کے نماز پڑھے یا پھر اگر غسل کی حاجت ہوئی اور تیمم کا حکم معلوم بھی تھا تو ان صورت میں ان کو یہ محسوس ہوا کہ شاید یہ تیمم وضو کا بدل ہے، غسل کا بدل نہیں ہے، ایسی صورت میں وہ تمام صحابی غسل نہ کر سکے۔ ان تمام لوگوں کے کچھ تذکرے حدیث مبارکہ کے اندر ملتے ہیں، ان تمام کو روایتی شکل میں آپ تمام حضرات ملاحظہ فرمایا۔ سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السعید الطیب طہور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشره۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو اگر 10 سال تک پانی میسر نہ ہو تو یہ پاک مٹی ہماری امت کے تمام لوگوں کو 10 سال تک پاک رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ ایک مدت بتائی گئی ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے کم سال بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ تیمم کی ایک فرضیت اور اس پاک مٹی کے ذریعے انسان کا پاک ہونا یہ اس طرف اشارہ کر دیتا ہے کہ انسان ایک خاک سے بھی پاک ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے یہ مٹی انسان کی اصل ہے، اسی مٹی سے انسان پیدا ہوا ہے، تو ظاہر ہے جس کے ذریعے پیدا ہوا ہے وہ پاک ہونے کی صلاحیت بھی اس سے رکھتا ہے۔ بہرحال اس کے 2 صورت آتے ہیں، وضو کے لیے پانی کا نہ ہونا یا پھر کسی مرض کی وجہ سے پانی کے استعمال پر قدرت نہ رکھنا، ایسی صورت میں تیمم کر سکتا ہے۔ یہ تو وضو کا تیمم ہوا، کیا کوئی شخص اگر غسل کی حاجت ہو گئی ہو، ایسا شخص اگر چاہے کہ ہم تیمم کر لیں اس کا کیا حکم ہے؟ یہ روایت چند میں پیش کر رہا ہوں، آپ تمام لوگوں کی خدمت میں ملاحظہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک سفر میں تھے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے، نماز سے فارغ ہوئے، ایک شخص کو دیکھا کہ کچھ فاصلے پر وہاں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کس سبب سے آپ نے نماز نہیں پڑھی، کیا عذر لاحق ہوا جس کی وجہ سے آپ سارے لوگوں کے ساتھ نماز میں داخل نہیں ہوئے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے غسل کی حاجت پیش آئی ہے اور پانی موجود نہیں ہے، لہٰذا میں غسل نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی۔ جبکہ ان صحابی کو تیمم کے بارے میں علم تھا، لیکن ان کے علم میں یہ نہیں تھا کہ تیمم غسل کا بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان کے علم میں یہ تھا کہ وضو کا بدل تیمم ہے، غسل کا بدل تیمم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ تیمم کر لیتے، تب جا کر ان کو علم ہوا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ جہاں وضو میں پانی نہ ہونے یا پانی پر قدرت نہ رکھنے کی وجہ سے تیمم کیا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے غسل میں بھی پانی نہ ملنے یا پھر اس پانی پر قدرت نہ رکھنے کی وجہ سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ چند صحابی تشریف لے گئے ایک جنگ کے اندر، ایک غزوے کے اندر تشریف لے گئے۔ جب وہ غزوے کے اندر جا رہے تھے تو دشمنوں کی طرف سے پتھر آیا اور ایک صحابی کے سر پہ چوٹ لگی اور بہت تیز چوٹ تھی، حتیٰ کہ سر مبارک پھوٹ گیا ان کا اور خون جاری ہونے لگے۔ اس کے بعد نماز کا وقت آیا، اس سے پہلے ان بیچارے کو اس زخم کی حالت میں بھی غسل کی نوبت پیش آئی۔ اب ظاہر ہے سر پہ زخم تھا،
غسل کرتے پانی لگتا زخم کو بڑھ جانے کا خطرہ تھا۔ اس کے بعد اس وقت ان لوگوں کو تیمم کا صحیح علم نہیں تھا۔ اپنے ساتھی صحابی سے عرض کیا کہ بتائیے کہ میرے ساتھ یہ زخم ہے، سر پھوٹ گیا ہے، کیا میں ایسی صورت میں تیمم کر سکتا ہوں؟ جن سے مسئلہ پوچھا انہوں نے عرض کیا کہ دیکھیے، اگر آپ کو غسل کرنے پر قدرت ہے، پانی چھو سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ آپ غسل فرما لیں۔ جنہوں نے مسئلہ بتلایا ان کے علم میں شاید یہ تھا کہ یہ شخص پانی پر قدرت رکھتا ہے، لہٰذا پانی استعمال کر لے۔ اور ظاہر ہے وہ صحابی رسول تھے، اللہ کے نیک اور مقبول بندے تھے، وہ تو عبادت و طہارت میں جان نثاری پیش کرتے تھے اور حیات مستعار کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے جا کر غسل کر لیا اور نماز پڑھ لی۔ غسل کے بعد جب وہ پانی زخم میں لگا، رفتہ رفتہ وہ زخم بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور اپنے رب حقیقی سے جا ملے اور جنت کے محلوں میں آرام فرمانے لگے۔ اس کے بعد وہ تمام صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور وہ سارے واقعات بتائے۔ کہا یا رسول اللہ، انہوں نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا، میں نے یہ بتایا کہ نہیں، اگر پانی پر قدرت ہے تو آپ پانی کو استعمال کیجئے، آپ تیمم نہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے اللہ سمجھے، انہوں نے غلط مسئلہ بتلا کر ایک شخص کی جان لے لی۔ یہاں سے اس روایت سے دو چیز معلوم ہوتی ہے، ایک یہ کہ جن کو مسئلہ بتلانا ہے مکمل اور صاف مسئلہ بتلانا ہے، اگر نہیں معلوم ہے تو صاف کہا جا سکتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، اور اگر معلوم ہے تو صحیح مسئلہ بتلانا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ تیمم غسل کا بھی کیا جا سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ ایک روایت آتی ہے کہ چند صحابی سفر پر تھے اور نماز کا وقت آیا اور پانی موجود نہیں تھا۔ اب ان لوگوں کو وضو کی وجہ سے، اگر پانی نہ ملنے پر وضو جو کیا جاتا ہے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کا علم تھا۔ ان میں سے دونوں نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی تیمم کر کے، اس کے بعد چلنے لگے۔ نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے ان کو ایک جگہ پانی مل گیا۔ ایک صحابی نے تیمم سے جو نماز پڑھی تھی وہ جا کر وضو بھی کر لیا اور پھر سے نماز دہرا لی، اور جنہوں نے صرف تیمم پر اکتفا کیا بس وہ تیمم پر ہی رکے رہ گئے۔ یہ دونوں شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نماز کا وقت آ گیا، پانی نہیں مل رہا تھا، ہم نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، ایک جگہ آگے بڑھے، تھوڑے دور کے بعد تو دیکھا کہ پانی ہے، ہم نے وضو کر کے نماز پھر دوبارہ پڑھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو دوہرا اجر ملے گا، کیونکہ آپ نے جو تیمم سے نماز پڑھی تھی وہ تیمم سے نماز پڑھنا آپ کا فرض ادا ہو گیا، لیکن وضو کرنے کے بعد پھر آپ نے نماز پڑھ لی، لہٰذا وضو کے بعد جو آپ نے نماز پڑھی ہے وہ نماز آپ کی نفل ہو گئی، اور تیمم سے جو فرض پڑھا تھا وہ فرض ادا ہو گئی آپ کی، لہٰذا فرضیت کا بھی آپ کو ثواب ملا، اور جو بعد میں وضو سے نماز پڑھی ہے یہ نفل نماز ہو گئی، اور اس کی وجہ سے بھی آپ کو ثواب مل گیا، آپ کو دوہرا اجر ملا۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے تیمم سے نماز پڑھ لی تھی، اس لیے ہم نے وضو کر کے نماز نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے مسنون طریقے پر عمل کیا اور قاعدہ شرعیہ پر عمل کیا ہے، لہٰذا آپ کو بھی اس کا اجر مل گیا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک سفر میں حضرت عمر اور حضرت عمار رضی اللہ عنہم تشریف لے گئے، اتفاق سے ان دونوں حضرات کو غسل کی حاجت پیش آ گئی، اور دونوں صاحب کو یہ نہیں معلوم تھا کہ غسل کا بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ان دونوں میں سے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوچا کہ نماز کا وقت آ گیا اور مجھے غسل کرنا ہے اور پانی یہاں موجود نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کا حکم نافذ فرمایا ہے، لیکن غسل کا تیمم کیسے ہوتا ہے یہ معلوم نہیں تھا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی عجیب سے حرکت کی کہ مٹی میں جا کر لوٹ پوٹ ہونے لگے، پورے جسم میں مٹی مل لیا اور جا کر نماز پڑھ لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ نماز ہی نہیں پڑھے اور چلے آئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا, ہمیں غسل کی حاجت تھی اور مجھے تیمم کا حکم معلوم نہیں تھا صحیح طریقے پر. حضرت عمار نے تو زمین میں لوٹ پوٹ کر کے تیمم کر لیا اور نماز پڑھ لیا اور ہم نے نماز ہی نہیں پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر دونوں ہاتھ مارا, اس کے بعد اپنے چہرے مبارک پر پھیرا اور پھر اسی ہاتھ کو دونوں ہاتھوں پر پھیرا کونیوں سمیت, اور فرمایا کہ اگر غسل کی حاجت پیش آ جائے اور آپ کے پاس پانی نہ ہو یا پھر پانی ہو, پانی چھونے کی قدرت آپ کو نہ ہو, آپ کے مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو, ایسی صورت میں آپ اس طریقے پر تیمم کر لیا کریں. یہ زمین پر لوٹ پوٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے, اولا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ, کہ اگر آپ جنبی ہو جائے یا اپنی زوجہ سے ملابست اختیار کر لیں, ایسی صورت میں اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی پر ہاتھ مارو اور چہرے پر مل لو اور دونوں ہاتھ پر مل لو, ہو گیا آپ کا غسل. لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام حضرات کو مسائل بھی بتلایا اور اس کا طریقہ بھی بتلایا, اور رفتہ رفتہ ایک موقع وہ آیا کہ تیمم کے احکام تمام صحابہ کے درمیان پھیلتے چلے گئے, حتیٰ کہ وہ تمام چیزیں صحابہ, تابعین, طبع تابعین, بزرگان دین, ہمارے علماء, اور آج ہم تک یہ مسئلہ پہنچا ہے. اپنے ناظرین و سامعین اور اس ویڈیو کے ذریعے سننے والے تمام دوستو احباب کو اب ہم یہ روایت پہنچانا چاہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں پر آپ بھی عمل کریں. اگر ایسی صورت پیش آ جائے کہ پانی تو موجود ہو, مرض بڑھ جانے کا خطرہ ہو, آپ تیمم کر لیں, چاہے وہ وضو کا تیمم ہو چاہے وہ غسل کا تیمم ہو. ان صورتوں میں آپ پاک صاف ہو جائیں گے, آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور خاص طور پر مسائل کو جاننے, اس کو سمجھنے, اس کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.